وقت کافی بیت چکا ہے اور بہت سی ایسی گزارشات کرنا تھی جو اس منصب کے ملنے کے بعد واجب درجے میں تھی. اس میں سے صرف خلاصتاً 2 باتیں عرض کر رہا ہوں. میرے تمام احباب جن شخصیات سے ہم متعلق ہیں اللہ پاک ان کی نسبت سلامت رکھے. تو باتیں واضح ہیں، بہت سی تفصیلات، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ المہند علی المفند میں جو عقائد علماء اہل سنت والجماعت کے ہیں، قائد علماء دیوبند ہیں، انہیں ان خوبصورت آوازوں میں آپ کے دماغ کے ذریعے قلب تک پہنچائیں، اور اس کی آپ کے سامنے آج مختلف حیثیات ہم نے پیش کی. بھائی قمر جیسے ہیرے آپ نے آج سنے، محترم جناب صدر محترم لیاقت حسین فاروقی صاحب کے بہت ہی معنی خیز کلام آپ نے سنے، اور ہمارے بہت پیارے دوست محترم جناب طارق بلوچ صاحب، آج میں پہلی دفعہ میں نے اس طرح سماعت کیا ہے، بہت پسند آیا. اور اس کے ساتھ ان سب سے بڑھ کے جیدی بھائی، جس وقت میں نے دیکھا ہے جیدی بھائی نے چادر اوڑھی ہے تو اس وقت مجمع کو بھی ٹھنڈ لگی ہے. اور سب سے بڑھ کے ایک آدمی جو ابھی تک ہم سب پہ بھاری ہے، ہم سب سے آگے جا رہے ہیں، وہ ہمارے بہت پیارے بھائی کامران بھائی ہیں، جنہوں نے ہم سب کو چلایا. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. اب آتے ہیں میزبانوں کی طرف. بھائی اسامہ حنیف، دولہ میاں اور ان کے تمام رفقا، اللہ پاک اس خوبصورت محفل کے سجانے میں اللہ پاک ان سے راضی ہو جائے، اور جو کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں انسان ہونے کے ناطے وہ اللہ معاف فرما دے. مجھے فن کے اعتبار سے اگر میں ادب کو ملحوظ رکھوں تو ذیشان بھائی سے میں نے درخواست کی کہ میں پہلے کچھ سنا دوں، اور آج میں نے ایک ایسے اچھوتے کلام کا انتخاب کیا تھا کہ جو خاصان خدا ہی اسے سمجھ سکیں گے. اور اگر میں اس بات کو دیکھوں جو انہوں نے میرے سر پہ اس ذمہ داری کو ڈالا تو ان کی فرمائش یہ ہے کہ میں آخر میں پڑھوں، تو اب آپ نے ذوق کو بیدار رکھنا ہے، جرت اور غیرت سے اس میرے پیارے بھائی کو سننا ہے. میں بڑی فراخی سے اور بڑی ہمت سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ اگر کسی کے پاس کچھ بھی ہے اور وہ کہے کہ میں یہ پڑھ سکتا ہوں، میں وہ پڑھ سکتا ہوں، میرے پاس اس دھن میں پڑھنے کے لیے اتنی جان ہے، تو میں اس کے مقابل اگر اپنے جنرل سیکرٹری ذیشان وزیر کو کھڑا کر دوں اور پھر اس کی پشت پہ قاضی مظہر کا ہاتھ ہو تو پھر میں کہوں آ مقابلہ کر. تو اس لیے یہ خاموشی اور میرا سٹیج یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی، یہ ذہن میں رکھنا. اب میں دعوت دینے لگا ہوں اپنی بزم کے بہت خوبصورت پھول، بہت خوبصورت پھول، وہ آپ کے سامنے آ کے جب نعت پڑھیں گے مزہ نہ آیا نا تو آپ نے ہمارا سسٹم ہی بند کر دینا، مائک چھین لینا ہم سے. لیکن مجھے جرت چاہیے، آخر تک غیرت چاہیے. ہری پور کے نوجوانوں، آپ لوگوں نے شاید آپ نے نہ پڑھا ہو، آپ کی بڑی تاریخ ہے، اس لیے اپنی اس تاریخ کا اظہار کرو، جرت کے ساتھ نعرہ تکبیر. اس خنکی کو ختم کرو. ہم محفل کا اختتام ایک ایسے خوبصورت کلام کے ساتھ کریں گے جو انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا. آپ نے جرت سے نعرہ لگانا، نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، خلافت راشدہ، بزم حق، 4 یار پاکستان. دونوں ہاتھ بلند کر کے سٹیج والے بھی، بزم حق 4 یار پاکستان تشریف لاتے ہیں. بہت ہی پیارے ثنا خان جن کی صورت اور سیرت مجھے بہت اچھی لگی، آپ کے سامنے نعت مبارکہ پیش فرمائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ سلسلہ مزید آگے چلے گا کچھ وقت کے لیے، پھر ہم آپ کو رخصت دیں گے، آپ طعام انشاءاللہ کھا کے جائیں گے، اور اللہ رب العزت ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے. تشریف لاتے ہیں محترم جناب ذیشان وزیر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں بہت مشکور ہوں بزم حق 4 یار ہری پور جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا. دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ پاک ان کی اس خوبصورت کاوش کو، آپ سب کے مل بیٹھنے کو، ہم سب کے مل بیٹھنے کو اللہ پاک اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما کر ہم سب
میں بالکل اختصار کے ساتھ اپنی حاضری پیش کروں گا بغیر کسی تمہید کے، چونکہ آپ حضرات کے سامنے بات رکھی گئی کہ خوشی کے موقع کے ساتھ ساتھ ایک افسوسناک خبر بھی ہے، تو اس چیز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا. انشاءاللہ پھر کبھی زندگی نے وفا کی تو آپ کے سامنے تفصیلی کلام پڑھے جائیں گے. میں بالکل اختصار کے ساتھ اپنی حاضری پیش کرتا ہوں. آپ سے گزارش ہے ساتھ دیں گے میرا انشاءاللہ؟ کیسے ساتھ دیں گے؟ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. ایسے نہیں جو میرے آقا مدنی کریم کا دیوانہ، صحابہ کا پروانہ، اہل بیت کا ماننے والا بیٹھا ہے. آخر میں ذرا دایاں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ، اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. میں آغاز کر رہا ہوں ایک کلام سے. اس کلام کے شاعر اسلام ہمارے بہت ہی پیارے دوست جناب لیاقت حسین فاروقی صاحب کیا خوبصورت اشعار لکھتے ہیں. آپ کی حسین اور ذہین سماعتوں کے حوالے کرنے چلا ہوں، سنیے گا. ہر ایک جہاں میں، ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں. ہر ایک جہاں میں، ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں. ہر ایک جہاں میں، ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں. ہر ایک جہاں میں، ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں. جو ان کی عظمت کو جانتے ہیں، جو ان کی عظمت کو جانتے ہیں، انہی کے در پر پڑے ہوئے ہیں. جو ان کی عظمت کو جانتے ہیں، انہی کے در پر پڑے ہوئے ہیں. اور نبی کی باتیں، نبی کی نعتیں میں لکھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں. حضرات، میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں کہ نبی کی نعت پڑھنے کے لیے آواز کا ہونا شرط نہیں، دل کا ہونا شرط ہے. جیسے ہم نبی کے ثنا خان ہیں، آپ سب بھی نبی کے ثنا خان ہیں. آئیے مل کر نبی کے ثنا خانوں میں اپنا نام شمار کیجئے اور میرے ساتھ شامل ہو جائیے. نبی کی باتیں، نبی کی نعتیں میں لکھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں. نبی کی باتیں، نبی کی نعتیں میں لکھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں. میں دیکھتا ہوں نبی کے صدقے، میں دیکھتا ہوں نبی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں. میں دیکھتا ہوں. رب معاف چکر منڈ جرمانو، بے شک میں گنہارا، پر جند واسطے کل کائنات بڑھائیا، دیال دا میں حبدار. تے اصحاب محمد پیر میرے، تے اسلاف دا دعویدارا، ہو میرے پلے اور تا کچھ بھی نہیں، تیرے ولیاں دا خدمتگارا. میں دیکھتا ہوں نبی کے صدقے، میں دیکھتا ہوں
نبی کے صدقے گناہ میرے جڑے ہوئے ہیں، اور ہو جنگ خندق یا بدر و احد، تبوک ہو یا کہ جنگ خیبر۔ اب پتہ چلے گا کہ صحابہ والے بیٹھے ہیں، سنیے گا حضرات۔ ہو جنگ خندق یا بدر و احد، تبوک ہو یا کہ جنگ خیبر، ہو جنگ خندق یا بدر و احد، تبوک ہو یا کہ جنگ خیبر، جہاں جہاں بھی نظر گئی ہے، جہاں جہاں بھی نظر گئی ہے، وہیں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، جہاں جہاں بھی نظر گئی ہے، وہیں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کلام کافی لمبا ہے، میں بالکل اختصار کے ساتھ آخری شعر آپ کے سامنے پڑھ کے اجازت چاہوں گا، سنیے گا حضرات۔ جو ہے صحابہ سے بغض رکھتے، میری نظر سے نہ بچ سکیں گے، جو ہے صحابہ سے بغض رکھتے، میری نظر سے نہ بچ سکیں گے، جو ہے صحابہ سے بغض رکھتے، میری نظر سے نہ بچ سکیں گے، میں دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، میں دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، نصیب ان کے جلے ہوئے ہیں، میں دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، نصیب ان کے جلے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں، انہی کے در پر پڑے ہوئے ہیں۔ عظمت صحابہ پہ میں ایک کلام کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سنیے گا، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا مولانا صلی علی۔ مجھے کچھ کلاموں کا حکم کیا گیا تھا، لیکن چونکہ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں ان کی طرف جاؤں، میں اختصار کے ساتھ ایک کلام کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ اصحاب محمد کے ہم گیت سنائیں گے، اصحاب محمد کے، اصحاب محمد کے ہم گیت سنائیں گے، اصحاب محمد کے، اصحاب محمد کے ہم گیت
سنائیں گے، کوئی لاکھ ستائے گا، کوئی لاکھ ستائے گا، ہم باز نہ آئیں گے، کوئی لاکھ ستائے گا، کوئی لاکھ ستائے گا، ہم باز نہ آئیں گے، اصحاب محمد کے۔ اور یہ دل بھی صحابہ کا، یہ جاں بھی صحابہ کی، یہ دل بھی صحابہ کا، یہ جاں بھی صحابہ کی، جان کی امانت ہے، جان کی امانت ہے، جان کی امانت ہے، ان پہ ہی لٹائیں گے، جان کی امانت ہے، جان کی امانت ہے، ان پہ ہی لٹائیں گے، اصحاب محمد کے۔ اور شعر دیکھیے گا حضرات، اگر ایمان تازہ ہو، دل پہ دستک دے، تو پھر اپنی محبت کا اظہار کیجئے گا۔ سنیے گا حضرات کہ محشر میں بھی، محشر میں بھی کچھ ہوں گے اصحاب کے دیوانے، جو صحابہ کے دیوانے بیٹھے ہیں، آخر تک دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ۔ محشر میں بھی خوش ہوں گے اصحاب کے دیوانے، کیوں؟ کوثر کے انہیں آقا، کوثر کے انہیں آقا، کوثر کے انہیں آقا، جب جام پلائیں گے، کوثر کے انہیں آقا، کوثر کے انہیں آقا، جب جام پلائیں گے، کوئی لاکھ ستائے گا، اور قائد ہیں، قائد ہیں میرے مذہب، اور جیل میں مرشد ہے، قائد ہیں میرے مذہب، اور جیل میں مرشد ہے، ہر دور میں ہم نعرہ، ہر دور میں ہم نعرہ، ہر دور میں ہم نعرہ، حق چار لگائیں گے، ہر دور میں ہم نعرہ، ہر دور میں ہم نعرہ،
حق چار لگائیں گے کوئی لاکھ ستائے گا یہ گاڑی نمبر 5519 سائڈ پہ کر. میں ایک کلام بھائی اسامہ حنیف صاحب نے حکم کیا، میں اس کے 2 اشعار پڑھ کے پھر انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. 15 کو میں نے انشاءاللہ آنا ہے 15 اکتوبر کو حویلیہ میں، تو انشاءاللہ آپ کو کھل کر کلام سنائیں گے، جو آپ سننا چاہیں گے انشاءاللہ سب آپ کو سنائیں گے. میں صرف 1-2 شعر میں پڑھ کے اجازت چاہوں گا. سنیے گا حضرات. ایک بندہ ہو گیا بیمار، مفتی صاحب ایک بندہ ہو گیا بیمار، دل کا مرض اسے لگ گیا، تو جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر نے جب اسے دیکھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ میاں تیرا دل تو فارغ ہو چکا ہے، تیرا دل کسی کام کا نہیں رہا، تو نہیں بچ سکتا، تو نہیں بچ سکتا. اسے ہری پور لے گئے، ہری پور والوں نے آگے اسلام آباد بھیج دیا، اسلام آباد والوں نے بھی یہی کہا، اسلام آباد والوں نے لاہور بھیج دیا، لاہور والوں نے بھی یہی کہا. جب بندہ مایوس ہو کے وہاں سے لوٹنے لگتا ہے تو رستے میں اس کی ملاقات ایک عاشق رسول سے ہوتی ہے. وہ عاشق رسول سے دیکھتا ہے، کہتا ہے میاں بڑا پریشان لگ رہا ہے، کیا بات ہے، خیر ہے؟ تو وہ سارا ماجرا بتلاتا ہے. تو وہ بندہ اسے دیکھ کر، وہ عاشق رسول اسے دیکھ کر کہتا ہے میاں تیرا علاج یہاں نہیں ہونے والا، تیرا علاج کہیں اور ہوگا. جو سمجھ گیا ہے وہ تو کہہ دے سبحان اللہ. تو شاعر اس عاشق کے دل کی بات، مریض کے دل کی بات اپنے اشعار میں کچھ یوں کہتا ہے، سنیے گا. ایک دن میں مدینے پہنچ جاؤں گا، ایک دن میں مدینے پہنچ جاؤں گا، ایک دن میں مدینے پہنچ جاؤں گا، درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک دن میں مدینے پہنچ جاؤں گا، ایک دن میں مدینے پہنچ جاؤں گا، درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ایک دن میں مدینے پہنچ جاؤں گا، درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، خود بخود جان میں جان آ جائے گی، خود بخود جان میں جان آ جائے گی، خود بخود جان میں جان آ جائے گی، روضائے مصطفیٰ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، خود بخود جان میں جان آ جائے گی، خود بخود جان میں جان آ جائے گی، روضائے مصطفیٰ ڈھونڈتے ڈھونڈتے. اور اس کلام کا یہ شعر، یہ محض شعر نہیں، یہ ہمارے آقا کی دی ہوئی ایک تعلیم ہے، ہم سب کے لیے ایک نصیحت ہے. وہ نصیحت کیا ہے حضرات؟ اگر بات اچھی لگے تو سنیے گا، اگر میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں تو سنیں کیا ہے میرے نبی کی سیرت، کیا ہے میرے آقا کی دی ہوئی تعلیم، کیا ہے ہم سب کے لیے نصیحت. سنیے گا حضرات اور دل میں جگہ دیجیے گا. ایسے گھر کی دہلیز ہو یا کہ بازار ہو، گھر کی دہلیز
ہو یا کہ بازار ہو، غیر محرم سے پردے کی تعلیم دو، 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 ورنہ ایک عمر بیٹی کی کٹ جائے گی، ورنہ ایک عمر بیٹی کی کٹ جائے گی، ورنہ ایک عمر بیٹی کی کٹ جائے گی، فاطمہ کی حیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ورنہ ایک عمر بیٹی کی کٹ جائے گی، ورنہ ایک عمر بیٹی کی کٹ جائے گی، فاطمہ کی حیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، فاطمہ کی حیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ایک دن میں مدینے پہنچ جاؤں گا، درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، خود بخود جان میں جان آ جائے گی، خود بخود جان میں جان آ جائے گی، روضائے مصطفیٰ ڈھونڈتے ڈھونڈتے